الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ زکوٰۃ جو ہے نا کس پر لازم ہوتی ہے، کیسے لازم ہوتی ہے، کیوں لازم ہوتی ہے، کس کو دینی ہوتی ہے، کس کو نہیں دے سکتے، سال کیسے گزرتا ہے، یہ بھی ذہن میں اللہ نے ڈال دیا، چلو یہ ڈھنگ کی بات ہو جائے گی۔ تو پھر کوئی بھی پوچھتا ہے نا، لوگ سوال پوچھتے ہیں، ان کو ایک آدھا گھنٹہ لگتا ہے سمجھانے میں، کیونکہ وہ زکوٰۃ کے مسائل سے بالکل عاری ہوتے ہیں۔ اب شروع سے کون سمجھاتا ہے ہر آدمی کو، اور پوچھتے بہت ہیں۔ تو اب جو بھی پوچھے گا اس کو بولوں گا بھائی یہ والا کلپ سن لیں۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں خوب غور سے سنیں، خود مفتی بن جائیں زکوٰۃ کے مسائل میں۔ اگر آپ نے تھوڑا دماغ لگا کے بیداری کے ساتھ سنا، انشاءاللہ چیمپئن بن جائیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کتنی چیزوں پہ فرض ہوتی ہے؟ سب سے پہلا سوال، اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ 4 چیزوں پہ فرض ہوتی ہے۔ کتنی؟ 4۔ پشتو میں سلور کہتے ہیں، اردو میں 4، عربی میں 4۔ انگلیوں کے حساب سے اتنے بنتے ہیں، کیونکہ پھر فون کر کے پوچھیں گے کتنی پر فرض ہوتی ہے، مجھ سے پوچھیں گے دوبارہ۔ سب سے پہلے سونا، سونے پر بہرحال زکوٰۃ دینی ہے، استعمال میں ہو یا نہ ہو۔ کتنا ہو سونا یہ ابھی بعد میں بتاتا ہوں میں، اس طریقے سے سمجھاؤں گا تاکہ سبق یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سونا۔ تو سونے سے میری مراد کیا ہے؟ گولڈ، ایک چیز۔ نمبر 2، چاندی، جس کو سلور کہتے ہیں انگلش میں۔ چاندی پر بہرحال زکوٰۃ ہے، چاہے آپ کے استعمال میں ہو، زیور کی شکل میں ہو، انگوٹھی کی شکل میں ہو، یا کسی بھی شکل میں ہو۔ تیسری چیز ہے کیش رقم۔ کیش رقم، قائد اعظم بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، ڈالر، ریال، جو بھی سکہ رائج الوقت ہوگا، کرنسی۔ کرنسی آپ کی جیب میں ہو یا آپ کے اکاؤنٹ میں ہو، یا آپ نے کسی کو قرضہ دی ہوئی ہو اور واپس ملنے کی امید ہو۔ 3 شرطیں ہو گئی۔ قرضہ بشرطے کہ واپس ملے وہ۔ اگر آپ کوئی امید ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو نہیں ہے۔ امید نہیں ہے، پتہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی، زکوٰۃ نہیں، چاہے بعد میں مل بھی جائے پھر بھی نہیں ہے زکوٰۃ۔ احتیاطاً دے دیں تو اچھا ہے۔ خیر، تیسری چیز کیا ہو گئی؟ کرنسی۔ اور چوتھی چیز مال تجارت۔ تجارت کا مال یعنی بزنس کا مال وہ نہیں جسے ہم عرف میں بزنس کہتے ہیں، بلکہ شریعت کی نظر میں تجارت کا مال وہ ہے جب آپ اس کوئی چیز خریدتے ہیں، نیت استعمال کی نہیں ہوتی، بلکہ یہ نیت ہوتی ہے جیسے ہی قیمت بڑھے گی اسے سیل کر دوں گا، میں بیچ دوں گا اسے۔ گاڑیاں آپ خریدتے ہیں، گاڑیوں کا کسی کا شو روم ہے، تو وہاں گاڑیاں کیوں کھڑی ہوئی ہیں اس کے پاس؟ چلانے کے لیے نہیں بلکہ بیچنے کے۔ ان تمام گاڑیوں پہ زکوٰۃ ہے۔ اتوار بازار میں پرانی گاڑیوں کا جو بازار لگتا ہے، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنی استعمال شدہ گاڑیاں بیچنے کے لیے آتے ہیں، وہ مال تجارت نہیں ہے، وہ تو آپ نے چلائی، دل بھر گیا، بیچ بھائی اس کو۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پچھلے ہفتے خریدی ہوتی ہے، تھوڑا کام کرایا، اس ہفتے بیچنے کے لیے کھڑی کر دی۔ انہوں نے گاڑی خریدی تھی بیچنے کے لیے، درمیان میں چلائی بھی ہے، لیکن اصل نیت کیا تھی؟ خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہو۔ دکان میں جتنا سامان دکاندار کے پاس ہوتا ہے، آٹا، دال، چینی، پتی، یہ ساری چیزیں دکاندار نے خریدی ہیں بیچنے کے لیے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ اب میں اس کی کچھ مثالیں دوں گا تاکہ بات ذرا صاف ہو جائے کہ کون سا مال تجارت کا ہے، کون سا تجارت کا نہیں ہے۔ آپ سے سوالات بھی پوچھوں گا۔ ایک آدمی کے پاس فیکٹری ہے، اس میں کپاس آتی ہے، کپاس سے مقصد کیا ہے؟ کپڑا بنا کے بیچیں گے، یہ بھی مال تجارت ہے۔ اب اس میں مشینیں لگی ہوئی ہیں کروڑوں خربوں کی، خربوں کی تو خیر نہیں ہوتی، کروڑوں کی ہو سکتی ہیں۔ وہ مشینیں کپڑا بنا رہی ہیں، بتاؤ ان مشینوں پہ زکوٰۃ ہوگی؟ ہے بھائی؟ یہ کہہ رہے ہیں ہوگی، اور کون کہہ رہے ہوگی؟ جلدی جلدی بتائیں۔ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مشینیں بیچنے کے لیے نہیں ہیں، حالانکہ وہ بزنس کا حصہ ہیں، لیکن شریعت میں اس کو مال تجارت نہیں کہیں گے۔